وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جامعہ بنوری ٹاؤن کی طرف منسوب کسی شخص یا کسی عالم کی آڈیو بھیجی۔ آپ کے فوراً بعد ایک صاحب نے مولانا عبدالستار صاحب کی آڈیو بھیجی۔ آپ دونوں حضرات مجھ سے میری رائے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان حالات میں میری رائے کی حیثیت کچھ نہیں ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ لیکن آپ نے ایک بات یہ فرمائی کہ یہ جنگ نہ حکومت سے ہے نہ کسی شخص سے ہے، یہ تو ایک وبا سے ہے، اور ایک وبا سے ہم سب کا سامنا ہے۔ اس میں انسانی جان کو مقدم رکھنا چاہیے، نہ کہ جذبات کو۔ میرے محترم، یقیناً یہی بات تھی کہ جس نے علماء حق کو، علماء اہل سنت والجماعت کو حکومت کے ساتھ ایک بینچ پر، ایک میز پر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ وہ مساجد جہاں ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا، وہاں مجمع کو سمیٹ کر بہت ہی محدود کر دیا گیا۔ وہ لوگ کہ جن کی جماعتوں کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی تھی، انہوں نے مہینوں مسجد کی نماز نہیں پڑھی کہ جی یہ وبا ہے، ہمارا عمل کہیں عوام کے لیے دلیل نہ بنے۔ میں نے خود سب سے پہلے گھروں میں جمعہ پڑھانے کے بارے میں فتویٰ دیا۔ میں نے اس پر باقاعدہ تحریری فتویٰ دیا۔ جن مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، ان لوگوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ انہوں نے غلط کیا، انسانی جان کو خطرے میں ڈالا۔ ہم نے وہ تمام تدابیر لوگوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا، مشورہ دیا اپنے متعلقین کو۔ ہزاروں لوگ جو ہم سے متعلق ہیں، ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے گھروں میں مقید رہیے، تراویح گھر میں پڑھیے۔ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں ویڈیوز جاری کر دیے جو لوگ خدمت میں لگے ہوئے، اسی لیے کہ انسانی جان سب سے زیادہ مقدم ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ حکومت سندھ کے چہروں سے نقاب اٹھتے چلے گئے، اور حکومتوں کی دوغلی پالیسیاں سامنے آتی گئی کہ ایک طرف مساجد میں جمعوں میں ایس ایچ او کے لیول کے لوگ آ کر ہمارے علاقے کی ایک مسجد میں داخل ہوئی وہ عورت، اور اس نے بدتمیزی کی، اور پھر جو کچھ ہوا اس پر ایک بہت بڑا معمہ کھڑا ہوا۔ ہم نے اس میں بھی یہی کہا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب جب یہ جلوس نکلے اور جلوس میں SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئی، تو اب اس سے معلوم ہوا کہ انسانی جان سے زیادہ یہ اہل سنت والجماعت کی مساجد کو بلا امتیاز بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کو دبانے کی ایک سازش تھی، ان کو زمین پر پٹخنے کی سازش تھی، ان کا جو ایک رعب اور دبدبا تھا اس کو ختم کرنے کی سازش تھی۔ لہٰذا اب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ مساجد کی تراویح جو ہے وہ انسانی جان کے لیے خطرہ ہے، تو کیا 21 رمضان کے جلوس انسانی جان کے لیے خطرہ نہیں تھے؟ جب جلوس کے لیے آپ راتوں رات کنٹینر لگا سکتے ہیں، تو کیا آپ تراویح کے لیے، اعتکاف کے لیے انتظامات نہیں کر سکتے؟ میرے پاس ابھی آپ ہی کے گروپ میں ایک سوال آیا کہ مساجد سے معتکفین کو اٹھایا گیا، یہاں اعتکاف کرنے والوں کو، سنت عمل کرنے والوں کو مسجدوں سے اٹھا کے ان کے گھروں کو بھیجا جا رہا ہے، ان کے اعتکاف کو فاسد کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حکومتی سرپرستی میں باقاعدہ جلوسوں کو نکالا جا رہا ہے، جس میں نہ ماسک کا اہتمام ہے، نہ سوشل جو ہے وہ دوری کا اہتمام ہے، کسی چیز کا اہتمام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب واقعی ہمیں اپنی عبادتوں میں لگنا چاہیے، اور عبادتوں میں اسی تندہی سے لگنا چاہیے جسے ہم پہلے لگتے تھے۔ ہاں، اگر کہیں خدا نخواستہ کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ مسجد نہ جائے۔ کسی کو لگتا ہے میرے جانے سے مسجد میں بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، وہ مسجد نہ جائے۔ لیکن مسجدیں ابھی سنسان نہیں رکھی جا سکتی،
تراویح کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ میں مولانا عبدالستار صاحب، مولانا عتیق الحسن صاحب اور جتنے بھی علماء ہیں جنہوں نے اس کے لیے آواز بلند کی ہے، بھرپور ان کی تائید کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اب مسجدوں کو بھرنے کا وقت ہے۔ ہاں، کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، وہ ضرور مسجد میں نہ جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عبدالباقی اخنزادہ۔